اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ مل کر، کلمے کی حقیقت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اسے کھولنے کے لیے۔ تو ہم نے کلمے کی ارتقاء سے لے کر اور اس کو پھر قرآن استدلال کی روشنی میں جانا اور جانچا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تاکہ ہم عملی زندگی میں اسے اپنا سکیں اور حقیقی کلمے کا روپ اختیار کر سکیں۔ پھر ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نظر سے کلمہ کو سمجھنے کی کوشش کی، اور مختلف صوفیہ کرام سے ہوتے ہوئے ابن عربی اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی کی نظر سے کلمہ کو سمجھتے سمجھتے آج ہم اس سفر میں جو پڑاؤ اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اس فقیری کی فقر کو سلام، جس نے کلمے کو اس طرح سے کھولا اور اپنایا جس طرح کے کلمے کا کھولنے کا اور اپنانے کا حق ہے۔ آج ہم حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کلمے کو مزید کھولیں گے آپ کے ساتھ مل کر، اور ان کے کلام کو تجزیہ کر کے، انالیسس کر کے پریکٹیکلی مارز وجود کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم خدا کے نائب بننے کا حق ادا کر سکیں اور کلمہ حقیقی، کلمہ طیبہ، کلمہ اعلیٰ اور شجر طیبہ کے اقدامات پر عمل کر کے عملی طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو دوسرے صوفیہ کرام کی طرح حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جو کہ توحید و رسالت کے خود بھی زبردست پیروکار تھے اور یہی چیز انہوں نے بلے شاہ میں منتقل کی، تو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنے طرز عمل سے بلکہ اپنے عارفانہ کلام سے نظریہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں لا الہ دی رمز نیاری، لا الہ دی رمز نیاری ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ لا الہ دی رمز نیاری ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ سچ کواں تے پانبڑ مچدا، جھوٹ آکھیاں کچھ نہ بچدا۔ سچ کواں تے پانبڑ مچدا، جھوٹ آکھاں تے کچھ نہیں بچدا۔ جی دوہاں گلاں تو جچدا ہے، جچ جچ کے جیباں کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ اے تلکن بازی ویڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو لا الہ کی راہ ہے، یہ اصل میں کلمہ کے پانے کی راہ ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اے تلکن بازی ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے، کہ ذرا سنبھل کے چل، تو کسی ٹائم بھی پھسل سکتا ہے۔ احتیاط کر اس طریقت کی راہ پہ چلتے ہوئے اگر تو حقیقت کو پانا چاہتا ہے۔ وڑ اندر ویکھو کیڑا ہے، وڑ اندر ویکھو کیڑا ہے، کیوں خلقت باہر ٹٹیندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ جس پایا بھید کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا۔ جس پایا بھید کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، او داسی ہے سکھ مندر دا۔ جتھے کوئی نہ چڑھدی لیندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ ایک لازم شرط ادب دی ہے۔ ساتھ ہی طریقہ کار بتا رہے ہیں کلمہ کے راز کو پانے کا، معرفت اور حقیقت کی معراجیت کے پانے کا۔ ایک لازم شرط ادب دیے، سانو بات معلومی سب دیے۔ ہر ہر وچ صورت رب دیے، ہر ہر وچ صورت رب دیے۔ آ میں بھی رب بستا ہے، کتے ظاہر تے کتے چھپیندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ تو ان اشعار میں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اور اس ملہ کا اور کلمے کا بھید خوب کھول کے بیان کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر دی ہے کہ سچ بات کہوں تو شعلہ اور آگ اٹھتی ہے، اور اگر میں بناوٹ اور جھوٹ سے کام لوں اور سچ بات کو چھپاؤں تو بھی کچھ پلے نہیں رہتا،
اور میں ہچکچا کر یہ بات اور بھید کھول رہا ہوں کہ سچ بات میرے سے چھپائی نہیں جا رہی، اور حقیقت کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بھید میں بھید ہے، بھید میں بھید یہ ہے کہ عشق حقیقی، عشق توحید، کلمہ حقیقی کی راہ ایک ایسا پھسلنے والا فرش ہے کہ اس ذات باری کو پانے کے لیے، اس معراجیت کو پانے کے لیے، اپنے آپ کو پانے کے لیے انتہائی سنبھل کر اور ٹھہر ٹھہر کر چلنا پڑتا ہے، کہیں غلام سے آقا کے آگے کوئی غلطی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس ہستی کو اے خلقت، اے بشر تو باہر تلاش کر رہا ہے، وہ تو تیرے اندر ہی ہے، بس تو اپنے اندر اتر، اپنے اندر اتر کر دیکھ، اپنے اندر اپنے قلب میں تلاش کر۔ جس نے بھی کلندر کا بھید جانا تو اس نے اپنے اندر ہی اتر کر اس کو جانا، اور اپنے اندر ہی اتر کر الہکم الہ واحد کو تلاش کیا۔ وہ سکھ کے مندر میں رہتا ہے، ایسا جو کہ وقت اور مکان کی قید سے وہ آزاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو لبوں پر ہے وہ میں کیسے چھپاؤں، اور ادب محبت کا پہلا قرین ہے، اور اپنے آپ کو جاننے کا سب سے پہلا زینہ بھی یہی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہر صورت میں ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کہیں ظاہر ہو جاتا ہے، کہیں چھپا رہتا ہے۔ الظاہر والباطن سب اسی وحدہ لا شریک کا بھید ہے، لا الہ الا اللہ کا بھید ہے، جو ہر جا ہر سو ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آگے فرماتے ہیں، کیوں اولے بے بے جگیندا، کیوں اولے بے بے جگیندا، جاگتا کیوں بھئی اولے بے بے کے، اے پردہ کس تو رکھیندا، تسی آپ پہ ہی آپ سارے ہو، آپ ہی تو ہے ہر جگہ پہ، میں نہیں تو ہی تو، کیوں کہیے تسی نیارے ہو، آئے آپ اپنے نظارے ہو، یعنی آپ کا اپنا ہی جلوہ ہے جو ہر سو بکھرا ہوا ہے۔ وچ برزخ رکھیا خاکی دا، جس تن وچ عشق دا جوش ہویا، او بے خود تے بے ہوش ہویا، او کیوں کر بہے خاموش ہویا، جس پیالہ پیتا ساکی دا، تسی آپ اساں ول دائے جی، تو خود ہی تو نظر کی ہے تو نے اپنے آپ پر، قادر رہندے چھپے چھپائے جی، بن شاہ عنایت آئے جی، ہن لالا نین جمیکدا، خود ہی تو میرے سے نظر کرم کی تھی، میرے سے نین ملائے تھے، تو اب کہاں جا رہے ہو؟ بلا تن بھادی بھاٹی کر، اگ بال ہڈاں تن ماٹی کر، تو اس کو پانا چاہتا ہے تو راکھ ہو جا، فنا ہو جا اس میں۔ تو کلمہ حقیقی بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل سپرد کر اس کے، وہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس سے گزر کر تو محمد اور رسول اللہ کی راہ انتہا اور معراجیت کو پہنچتا ہے۔ ای شوق محبت باٹی کر، اے مدوہ اس بدھ جکیدہ، اے پردہ کس تو رکھیدہ۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ان کو تھوڑا سا آگے میں کھول کے بیان کر رہی ہوں۔ تو بلے شاہ ان اشعار میں توحید کے رنگ آپ نے کوسے قزح کی طرح بکھیر دیے۔ بلے شاہ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ کیوں مجھ سے چھپتے پھرتے ہو، اور یہ پردہ آپ نے اپنے اور میرے درمیان کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ ہی آپ سب کچھ ہو، میں نہیں تو ہی تو، آپ ہی اول، آپ ہی آخر، آپ ہی ظاہر، آپ ہی باطن ہے۔ آدم میں ہی ذات کا ظہور ہے، آپ فرماتے ہیں آدم میں ہی ذات کا ظہور ہے، جس تن میں عشق کی آگ لگ جائے اور جو ساقی سے تیری محبت کا جام کوثر پی لے تو پھر اس کو کہاں ہوش رہتا ہے؟ پھر آگے پھر بڑی ادا سے اور بڑی دلبری سے، بڑی ادب سے کہتے ہیں آپ کی ہی تو مجھ پر نظر پڑی، آپ نے تو نگاہ کرم کری میرے پر، اب آپ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور ذات صورت شاہ عنایت کی صورت میں مجھ میں ایسی آ بسی، تو اب نین ملا کر مجھ سے نین چھڑا نہیں سکتے۔
میں نے اپنے تن کو تیرے عشق کی بھٹی میں جلا دیا، میری ہڈیاں خاک راکھ ہو گئی، میں نے تمہارے شراب کی عشق پی لی، تمہارے عشق کی شراب پی لی، تو اب مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ تو ہی تو ہے، میں کہیں نہیں ہوں، بس تو مجھ میں آن، بس مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول کی عملی شکل تو نے عطا کی ہے، تو یہ تیری ہی عطا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایک اور جگہ بڑی خوبصورت سے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے، ایک الفوں دو تن چار ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اتھوں بعد شمار ہوئے، اس الف دا نقطہ نیارا ہے، کیوں ہویا شکل جلاداں دی، کیوں پڑھنے گڈ کتاباں دی، سر چانا پنڈ عذاباں دی، اگے پینڈا مشکل پارا ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ بلے شاہ کے کلمہ طیبہ توحید و رسالت کا بھید بس ایک الف میں چھپا ہوا ہے، صرف ایک الف کی پہچان اور شناخت سے اے کلمہ تیرا چھٹکارا ہے، اور جب تم ایک الف کو پہچان جاتے ہو تو اس سے پھر دو تین اور چار بنتے ہیں، پھر الف کا دائرہ کر اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ ہزاروں پھر لاکھوں اور پھر کروڑوں میں شمار ہوتا ہے، اور پھر جوں جوں تم عارف بنتے جاتے ہو، اس حقیقت اور معرفت کے مراجعت کو بڑھتے جاتے ہو، تو وہ مقام آتا ہے کہ بات گنتی اور کاؤنٹنگ سے اوپر اٹھ جاتی ہے، وہ ہر جا ہر سو ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا نا قرآن مجید میں بھی اور مختلف صوفیہ کرام میں بھی اپنے کلام مبارک میں سے لکھا ہے کہ سمندروں کی اگر سیاہی بن جائے اور سب درختوں کی اگر کلمے بن جائے تو پھر بھی اس ایک الف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک الف احد، الہکم الہ احد واحد، الف لام میم کا نقطہ ہی ایسا نیارا نقطہ ہے کہ سب بید اس الف کے نقطے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس الف کے نقطے کو سمجھ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راز پا لے۔ اے بندے تو کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بندے تو کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ جو ظاہری علم کی کتابیں تو پڑھ رہا ہے، تو نے تو کہیں اپنے آپ پر بوجھ لادے جا رہا ہے، اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے، آگے رستہ دشوار اور مشکل ہے، اس مشکل اور کٹھنائی سے گزرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور یہ کہ اپنے اندر اتر، کلمہ کی حقیقت کو سمجھ، الف کو بس الف کو پڑھ، الف کو اپنا آپ جان اور ساتھ سمجھ، اسے پہچان، اسے اپنے ساتھ مان، تاکہ تو کلمہ بن سکے اور کلمہ کی حقیقت پا سکے۔ پھر آگے بڑی خوبصورتی سے کھولتے ہیں، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں، چھڑ دوزخ گور عذاباں نوں، کر بند کفر دیاں باباں نوں، کر صاف دلاں دیاں خواباں نوں۔ گل ایسے گھر وچ ٹکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایویں متھا زمین کسائی دا، پا لمہ محراب دکھائی دا۔ فرماتے ہیں کہ تو زمین پہ گھس گھس کے تو نے تو لمبے لمبے محراب ڈالے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ پھر فرماتے ہیں پڑھ کلمہ لوگ ہنسائی دا، کلمہ پڑھے جا رہے ہیں، لوگ تجھ پہ ہنستے جا رہے ہیں، دل اندر سمجھ نہ لائی دا، تو سمجھ نہیں رہا کہ حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے۔ کلمہ پڑھنا نہیں، کلمہ بننا ہے۔ کدی بات سچی بھی لکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک جنگل بحری جاندا ہے، ایک دانا روز دا کھاندا ہے، بے سمجھ وجود تھکاندے نے، جو بے سمجھ ہوتے ہیں وجود ہی تھکا رہے ہیں، اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ کہ کون سی نماز ہے، وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا سجدہ ہے، وہ کون سا روزہ ہے، وہ کون سا حج ہے، اے کلمہ سمجھ۔ وہ فرماتے ہیں گر آمن ہو کے ماندے نے،
ਜਿੰਦ ਚਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਦੀ ਏ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਲੇ ਕਾਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਕਈ ਹਾਜੀ ਬਨ ਬਨ ਆਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੀਲੇ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਹਜ ਵਿੱਚ ਟੱਕੇ ਲੈ ਖਾए जी, पर ये गल किनू भाए जी। कौन समझता है कि हज क्या है असल में। कदे सच गल भी रुकदी है, एक नुकते विच गल मुकदी है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ए बंदे, ए कलमे, सिर्फ एक नुक्ते पर ध्यान कर। कलमे की असल हकीकत और रूह को समझ, इस नुक्ते की हकीकत को पकड़ और बाकी सब हिसाब और वजाहतें छोड़। और इसका तरीक़ेकार वो बता रहे हैं कि अगर तू अपने कल्ब, अपने दिल के निहा खानों को साफ करे तो तेरे पर ईमान और रोशनाई के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे और कुफ्र के दरवाजे बंद हो जाएंगे। खैर ही खैर हो जाएगी, शर बंद हो जाएगा। तो कलमा तैयबा, कलमा आला की तरफ रुख करेगा और कुफ्र के जब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कलमा सुफला और शजरे खबीसिया बनने से बच जाएगा। फिर फरमाते हैं, इस कल्ब के घर में, इस नुक्ते वहदानियत में, इस कलमा आला में सारी रमज छुपी हुई है। तू ऐसे ज़मीन पर पेशानी रगड़ रगड़ कर अपने माथे पर मेहराब का निशान बनाकर दिखावा कर रहा है। मेहराब अंदर बना ना, मस जद, जद को मस कर मस्जिद अंदर बना, तो बात बनती है। तू कलमा पढ़ता है और लोग हंसते हैं क्योंकि तूने कलमा पढ़ा, इस पर अमल ना किया और तेरे ज़ाहिर और बातन में तजाद है। तूने दिल की गहराइयों से कलमा की हकीकत ना समझी और ना तुम अमली तौर पर कलमा बने, इसलिए जग हंसाई का बायस बने। ज़ाहिर है जब इंसान जो करे ना तो अपने आप से हम मुनाफकत फिर करने के मुतरादिफ है ना, तो वो जग हंसाई का बायस बनता है। हम जब मुनाफकत करते हैं तो सब किसी से नहीं, असल में अपने आप से मुनाफकत कर रहे होते हैं जब हमारे ज़ाहिर और बातन में तजाद होता है। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बस एक नुक्ते ही में बात ख़त्म हो जाती है और एक नुक्ते में तमाम जो कायनात है उसका जो भेद है वो छुपा हुआ है। अब ये कायनात का भेद जो एक नुक्ते में छुपा हुआ है उन्होंने खोल के बयान कर दिए कि जो हकीकत क्या है, शरीयत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, फिर ये कि हकीकत क्या है और मार्फत क्या है। मौलाना रूम की तरह हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ये रूहानियत के चारों दरवाजे खोल के आप पर बयान कर दिए कि ऐ तू इस चारों दरवाजे से गुजर और इन ऊपर आ और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत को पा ले, कलमा हकीकी बन जाए, कलमा आला बन जाए। यहाँ मैं उनका एक मेरे मुर्शिद कामल इमाम फ़कर डॉक्टर मोहम्मद इमाम बख्श अक्सर मुझे खूबसूरत शार पढ़ के सुनाते हैं, यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह खूबसूरत शार हैं। आप फरमाते हैं, कुफर विचों एक रमज है पाई, कुफर विचों एक रमज है पाई, जै विच मतलब है सब्बे, जै विच मतलब है सब्बे, उसमें सारी मतलब छुपे हुए हैं। ठाकर दवारे मैं नवाया, ठाकर दवारे मैं नवाया, इस बुत खाने तो भी अगे, इस बुत खाने तो भी अगे। कलमा पढ़ा ते मैं काफर थीवा, कलमा पढ़ा ते मैं काफर थीवा, कुफर इस्लाम थी अगे। अब उन्होंने बड़ी ये गहरी बात की है, इसके आप ज़ाहरियत पे ना गिरे, इसके अंदर उतरे। फिर फरमाते हैं, मुर्शद ने एफो जी गल है दसी, मुर्शद ने एफो जी गल है दसी, जेड़ी ला इला तो भी अगे। अब मुर्शद ने वो भेद मुझ पर खोल दिया है जो कि कलमा हकीकी, कलमा आला, कलमा तैयबा बनने के लिए जरूरी था। ला इला से आगे क्या है?
لا کی تلوار چلائی، لا الہ، سارے بت کدے ختم کیے، الا اللہ کی منزل پائی، اور پھر الا اللہ کی تو محمد رسول اللہ، فنا پھر رسول ہو گیا۔ طریقت کی وہ عظیم راہ اپنائی، اور طریقت کو وہ عملی اس طرح سے اختیار کیا جس طرح کے قرآن مجید میں اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو یقیناً تو نے کلمہ طیبہ، کلمہ اعلیٰ، شجر طیبہ کا عظیم جو ایک کہہ سکتے ہیں مقصد اور حقیقی جو ہے پھل جو ہے وہ کھا لیا، اور پھر اس پھل کو تو نے تقسیم کیا، خود بھی کلمہ حقیقی بنیے، دوسروں کو بھی کلمہ حقیقی بننے میں ہیلپ آؤٹ کیجیے، خود بھی اطیع اللہ اطیع رسول کی عملی شکل بننے کی کوشش کیجیے، دوسروں کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہی آپ کے اور میرے آنے کا مقصد ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی بشریت ہے، یہی عرفانیت اور کلمے کی حقیقی کی انتہا ہے۔ تو آج کے سلسلے میں ہم کلمے کو اس حوالے سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم کسی اور صوفی کے حوالے سے کلمہ طیبہ کو، کلمہ توحید اور رسالت کو مزید کھولیں گے، تاکہ ہم اسے اور زاویے سے بھی مختلف اچھی طرح سے جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور اپنی عملی طور پر زندگیوں میں نافذ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔